الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل عزت احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور 2-3 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مبارک اوقات سے پورا مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی انسان کو چاہیے کہ اپنا نظام الاوقات ایسا بنائے کہ جس میں ہر لمحہ قیمتی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور انسان یہ سمجھے کہ ممکن ہے کہ یہ رمضان المبارک میری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر، نہ مولوی، نہ غیر مولوی، نہ عامل، نہ عالم، نہ جاہل، موت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے ہر انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ کوشش کرے کہ میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس انداز سے ہم اپنی زندگی کے نظام الاوقات بنائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی توفیق ملے گی، اور ہم اعمال خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف، اصلاح اعمال کی طرف رغبت رکھیں گے اور ان کو صحیح معنی میں ادا کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں
اس امت کو نصیب فرمائی ہیں ان میں 3 تو بنیادی اور اہم ترین عبادات ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ یہ ان ارکان اسلام میں سے ہے کہ جن ارکان پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اسلام کا ایک رکن ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل اور بالغ پر رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض ہوتے ہیں، وہ کسی صورت معاف نہیں ہے۔ ہاں عوارضات ہیں تو شریعت سہولت دیتی ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کو افطار کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے کہ جب صحت مند ہو جائے تو صحت مند ہونے کے بعد روزے کی طاقت حاصل ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے، معاف نہیں ہوتے، قضا لازم ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت رمضان کی وہ روزہ ہے۔ یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں اکثر ہمارا نوجوان طبقہ روزے سے یا اس اسلام کے بنیادی عمل سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے کہ 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا دن، اس کی بھوک اور پیاس کون برداشت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر انسان اس چیز کو دیکھے کہ 13-14 گھنٹے کی پیاس اور بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو محشر کا وہ دن جس دن سورج سروں پر ہوگا اور انسان ایسی حالت میں ہوگا کہ الامان والحفیظ، اللہ کی رحمت کے سایہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر کیا آپ کو ٹھنڈے پانی یا مشروبات یا قسم قسم کے کھانے ملیں گے؟ اس دن کی تیاری کے لیے آج ہی تیاری کرنی ہے۔ اسی زندگی میں ہی اس دن کی گرمی سے، اس دن کی سختی سے یا آخرت کے عذاب کی تکلیف سے بچنا ہے، تو ہم اسی زندگی کے چند ایام کو اہمیت دیں اور اس میں ایسے اعمال انجام دیں جس سے ہماری اگلے جہان کی زندگی سنور جائے، وہ بن جائے، اس کی راحت ہمیں حاصل ہو جائے اور تکالیف سے نجات مل جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری بڑی عبادت وہ رات کے اوقات میں نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح ہر مسلمان مرد و عورت پر سنت مؤکدہ کے طور پر لازم ہے، اور پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت اسلام کا اکثر طبقہ اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، عرب و عجم میں ان ائمہ کے مقلدین 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں، اور یہی امت کا اکثری معمول ہے 1400 سال سے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس سے کم تراویح کا تصور نہیں ہے۔ حرمین میں جو اسلام کے مراکز تھے، کوفہ، بغداد، بصرہ، شام، جہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تو صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اتفاق اور اجماع تھا۔ یہ امت کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور نماز تراویح خود یہ عمل مسنون ہے، اور اس کے اندر دوسری سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر پورا قرآن کریم پڑھا جائے یا پورا قرآن کریم سنا جائے۔ قرآن کریم کا ختم کرنا اول سے آخر تک پورے رمضان میں ایک بار، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک یہ بھی امت میں معمول بہا ہے۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے، تراویح کا عمل الگ اور قرآن کریم کا سننا یا پڑھنا الگ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کی ان مخصوص عبادات کو ہم اسی طرح ادا کریں جس طرح اس عبادت کا تقاضا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نماز تراویح کے اندر انسان کو کتنی بڑی سعادت ملتی ہے۔ 20 رکعت تراویح جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیو، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 20 رکعت کے اندر کتنے سجدے ہو گئے؟ 40۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ مومن کی اس وجود کے حصے میں سب سے محترم انسان کی پیشانی اور چہرہ ہے، جب انسان اس پیشانی کو خلاق عالم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر ٹکا دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں مومن جب سجدہ کرتا ہے تو مومن کا سجدہ اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے، اور حالت سجدہ میں مومن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو گویا ایک رات کے اندر نماز تراویح کی عبادت میں ہر مومن بندے کو اور ہر مومن عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ 40 بار سجدہ کر کے اللہ سے 40 مرتبہ مقام قرب حاصل کرتا ہے۔ 40 بار مقام قرب، اور پھر 4 رکعت فرض عشاء کی لے لیں، 3 رکعت وتر لے لیں، تو 4 رکعت فرض کے اندر 8 سجدے اور 3 وتر کے اندر 6 سجدے، 8 اور 6 14 سجدے۔ یہ تو سمجھو دوسری نوافل اور سنت نہ بھی پڑھے انسان تو صرف فرض اور نماز تراویح اور وتر کے سجدوں میں 54 بار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام قرب ملتا ہے۔ یہ تھوڑی سعادت ہے؟ اے کاش ہم مسلمانوں کی اس کی اہمیت ہو، دل کی اس اندر اس کی عظمت ہو۔ میرے محترم بھائی، یہ رمضان المبارک کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے امت کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ میرے قریب آ جاؤ، اور لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں کہ غافل ہیں، عبادت کی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی عظمت ہے، آئیں گے تو تھکے ہارے کی طرح کسالہ، اور جناب جس طرح ایک انسان کی رغبت ہی نہ ہو عبادت کے اندر، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ انہماک کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ انسان کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے کہ میں اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے لیے سر و سجود ہوں، میں اس کے سامنے اسی کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب اس عظمت کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے اس بندے سے۔ میرے محترم بھائی، رمضان المبارک کی تیسری بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ ایک اعتکاف ہے اعتکاف سنت، جو رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے۔ وہ تو اہل محلہ میں سے جو مسجد کے اندر جو حضرات نمازی، ان میں سے 1 2 4 افراد بیٹھ جائیں تو سنت کفائی ادا ہو جاتی ہے کہ سب محلے کی طرف سے وہی کافی ہے، سب کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس سنت اعتکاف کے علاوہ انسان کو نفلی اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ مثلا ایک دن ہے، ایک رات ہے، یا جس وقت مسجد میں داخل ہو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکفت فی المسجد ما دمت فی المسجد، اعتکفت فی المسجد کہ میں نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی، جب تک میں مسجد میں ہوں میں معتکف ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس بندے معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر ان اعمال کی رغبت کب پیدا ہوگی؟ اگر آپ کو 10 دن اعتکاف بیٹھنا مشکل لگ رہا ہے تو اسلام نے کوئی سختی نہیں کی، آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیں، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے میرے بھائیو۔ حدیث میں آتا ہے اذا مررتم من ریاض الجنہ فارتعوا منہا، فرمایا جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو۔
کچھ چگالی کر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کہنے کہ ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المساجد، اللہ کی یہ مسجدیں ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے ہیں، مساجد جنت کے باغیچے ہیں۔ فرمایا جب مساجد سے گزرو، مساجد میں آؤ تو وہاں کچھ چر لیا کرو۔ اب چرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ہے اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ مساجد میں آ کر انسان ان اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر ایک انسان مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیو۔ کم از کم مسجد میں جتنی دیر بیٹھے گا گناہ سے تو محفوظ رہے گا نا۔ مسجد میں تو کوئی گناہ نہیں کرے گا نا مسلمان۔ جتنا گیا گزرا مسلمانوں گھٹیا سے گھٹیا مزاج کا، لیکن جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا گناہ سے محفوظ ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ لیکن آج کل ہمارا مزاج کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھیں گے تو شور کریں گے، دو افراد بیٹھیں گے تو تیسرے کی غیبت کریں گے، دو بیٹھیں گے تو دنیا داری کی، کاروبار کی باتیں کریں گے۔ میرے بھائیو کم از کم جب اللہ کی عدالت دربار میں آؤ مسجد میں، یہاں تو خدا کو یاد کرو، دنیا کو باہر رکھ کے آؤ۔ مساجد میں تو کم از کم اللہ کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کر لو کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ تو عبادات میں سے یہ اہم ترین 3 عبادتیں جن کا میں نے ذکر کیا: روزہ، نماز تراویح، نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم پڑھنا یا سننا، اور چوتھا اعتکاف۔ اس کے علاوہ رمضان کے اندر کچھ اور عبادتیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے میرے عزیزو کہ میں مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ خواہش ہے نا، ہماری بھی ہے، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ توجہ کرنا ذرا، روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ اب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، افطار کرانے سے کیا مراد ہے کہ اس کو سیر کر کے کھانا کھلائیں؟ اگر یہ مراد ہے تو اس کی تو ہر بندے میں طاقت نہیں ہے کہ افطاری کے وقت اس بندے کو سیر کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر آپ کو افطار کے وقت روزے دار کو سیر کرانے کی طاقت ہے تو سیر کرا دو، اگر طاقت نہیں ہے تو آپ نے بڑا عجیب فرمایا۔ کیا ہی شان ہے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا گھونٹ، ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کی لسی کا ایک گھونٹ پلا کر اگر تم روزہ دار کے روزہ افطار کرا سکتے ہو تو فرمایا کہ جتنا روزے دار کو روزے کا ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ثواب افطار کرنے والے کو دیتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے سے یہ افطار کرانے والا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ رمضان میں ہم نے روزے داروں کو افطار کرانا ہے، خود بھی کریں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا ہی کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دو۔ حضور علیہ السلام نے کھجور کا ایک دانہ بتلا کر اس کی فضیلت بتا دی، پانی کا ایک گھونٹ بتا کر اس کی فضیلت بتا دی، لسی کا ایک گھونٹ بتا کر اس کی حقیقت بیان کر دی۔ تو جس میں جس قدر طاقت ہے کوشش کرے کہ میں روزے دار کا روزہ افطار کراؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی سحری اور افطاری بھی میرے عزیزو ہماری کوشش ہونی چاہیے
کہ روزہ رکھنے میں کھانا طعام یا چیزیں وہ استعمال کریں جو حلال ہیں 100%، حلال کا مال ہو، سود کی ملاوٹ نہ ہو، رشوت کی ملاوٹ نہ ہو، ظلم اور ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے دولت کی ملاوٹ نہ ہو۔ روزہ رکھا بھی نج حلال دولت سے، مال سے رکھا جائے اور حلال مال سے افطار کیا جائے تو پھر روزے میں پورا لطف آتا ہے۔ اگر آپ حرام مال سے روزہ رکھیں گے اور حرام مال سے روزہ افطار کریں گے تو پھر تو یہ روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے حرام کا لقمہ کھایا اس دن کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور جب ہم روزہ حرام مال سے رکھیں گے، حرام مال سے افطار کریں گے تو پھر اس روزے کی حقیقت اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگی۔ آج کل کے دور میں ایک اور فتنہ ہے، توجہ ہے، افطاری اور سحری کے وقت میرے عزیزو یہ بھی خیال کرنا کہ کہیں ہم بازار سے ایسی اشیاء خرید کر نہ لائیں جن اشیاء پہ فلسطین کی ماؤں اور بہنوں اور بچوں کے خون کا دھبا ہے۔ اگر ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ اشیاء لے کر سحری میں یا افطاری میں استعمال کریں گے، میں خدا کی قسم کھا کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں جواب دینا ہوگا۔ جواب دینا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، روزے کے عمل کو ایسا کرو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اس میں کوئی ہماری طرف سے معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، گناہ کا پہلو نہ ہو، پھر اللہ کے ہاں عبادت واقعتاً عبادت ہوگی، یقیناً قابل قبول ہوگی۔ اس کی رحمت میں امید رکھنی چاہیے، اور وہ خالق کریم بہت مہربان ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات کہ ہر انسان رمضان آنے سے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کر لے، کم از کم آپ حضرات جو بیٹھے ہیں یہ تو خدا سے آج اسی مجلس میں وعدہ کریں، یا اللہ رمضان کے کسی لمحے میں ہم تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، چاہے وہ گناہ آنکھ کا ہو ہم آنکھ کی حفاظت کریں گے، وہ گناہ زبان کا ہو ہم زبان کی حفاظت کریں گے، وہ گناہ پیٹ کا ہو ہم اس پیٹ کے گناہ کی حفاظت کریں گے، وہ گناہ شرمگاہ کا ہو ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ گناہ ہاتھ اور پاؤں کا ہو مولا کریم ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں توفیق دے۔ آج تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابتدا رمضان سے لے کر آخر تک تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب اللہ سے یہ وعدہ کر کے اسی نہج پہ آپ کوشش کریں گے، یقیناً باری تعالیٰ توفیق دیں گے، آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور جو بندہ 1 مہینہ پورا اپنا دامن گناہ سے بچا لے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس کو آگے رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اور وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اس لیے یہ اللہ سے آج وعدہ کر لیں، یا اللہ سابقہ زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں مولا وہ معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اور رمضان میں ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما۔ عملی گناہ ہیں، قولی گناہ ہیں، فعلی گناہ ہیں، ظاہر و باطن کے جو گناہ اور معصیتیں ہیں، ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ رمضان میں یہ گناہ نہیں کریں گے۔ جب گناہوں کو اس طرح مومن چھوڑتا ہے میرے بھائیو، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں ابن آدم پر کہ تم جن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، آج دیکھو میرے یہ بندے گناہ کی طاقت کے باوجود میرے خوف رکھتے ہوئے، مجھ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کا دامن چھوڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب اس انداز سے ہم گناہ چھوڑیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کیا تقوی والی ہو جائے گی، تقوی والی۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں رمضان میں اس طرح۔ اور ایک اور عمل، چھٹا عمل، کم از کم ہر مسلمان مومن کوشش کرے کہ رمضان کے اندر ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ جب ہم رمضان کا ایک مہینہ، نوجوان ہوں بوڑھے ہوں جو آسانی کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں، قدرت ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ایک مہینہ اس عمل کی پابندی کریں کہ رمضان کے اندر کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ رہے۔ تکبیر اولیٰ کا معنی کیا ہے کہ امام جس وقت اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اسی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی آپ نماز میں شریک ہو جائیں تو سمجھو آپ کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن مسلمان 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ 2 پروانے۔ صحابہ نے پوچھا کیا، کس چیز کے 2 پروانے؟ فرمایا ایک نفاق سے بری ہونے کا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، واقعتاً مومن ہے، اور دوسرا جہنم سے برات کا۔ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی اس کو یہ 2 پروانے مل گئے، جہنم سے آزادی اور دوسرا نفاق سے برات۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب جب ہم رمضان کا ایک مہینہ اس عمل کی پابندی کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی تکبیر اولیٰ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو رمضان میں زیادہ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے گھر میں اہل خانہ سے کہو کہ گھر کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خواتین بھی، بچیاں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی۔ ہمارا ہوتا کیا ہے کہ قرآن کریم گھر کی الماری میں پڑا ہے۔ ہمارے ماحول آج یہ ہے کہ ہم نیٹ سے بھی فارغ نہیں ہوتے، فیس بک، یوٹیوب، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آ گئی ہیں۔ فیس بک ایک آدھا گھنٹہ بند ہوا، پورا پاکستان پریشان کہ کیا ہو گیا۔ لیکن قرآن سالوں سے الماری میں بند پڑا ہے، مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کل یہ قرآن ہمارا شکوہ نہیں کرے گا رب تعالیٰ کے ہاں کہ مولا میرے اوراق بوسیدہ ہو گئے، غلاف بڑے اچھے اچھے چڑھاتے ہیں لیکن اس قرآن کو پڑھتے کتنا ہو، ہم لوگ تلاوت اس کی کتنا کرتے ہیں، ہم نے گھر کے اندر اس کا ماحول کتنا بنایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، گھر میں کم از کم رمضان کے اوقات میں ایک ایسا وقت منتخب کرو کہ جس میں گھر کے تمام افراد، بچے بچیاں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اجتماعی شکل میں قرآن پڑھیں۔ اللہ کی برکات ہوں گی، گھر میں بھی رحمتیں ہوں گی، مال و دولت میں بھی برکتیں ہوں گی، انسانی زندگی میں بھی برکات ہوں گی، کیونکہ قرآن تو سراپا برکت ہے، قرآن تو سراپا رحمت ہے۔ اور جب مسجد میں آؤ تو کم از کم نماز سے 15-20 منٹ پہلے آ جائیں، اذان سے پہلے آ جائیں۔ رمضان کے اوقات میں آپ کو 5 منٹ 10 منٹ ملتے ہیں تو قرآن اٹھا کے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی جتنی تلاوت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کا قرب ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبرکوا بالقرآن، تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من۔ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اتنا گہرا ہو جتنا تعلق قرآن کا ہے، جتنا قرآن کا اللہ کی ذات کے سے گہرا تعلق ہے، اتنا کسی چیز کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، ہر بندہ کوشش کرے کہ رمضان میں، ہمارے ائمہ تو اکابرین امت تو
رمضان کو قرآن کے لیے وقف کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے قرآن کریم کا 60 ختم کرتے تھے رمضان میں، 60 ختم۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا۔ امام بخاری کو دیکھیں، زندگیاں وقف کیا قرآن کے لیے، اور ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو رمضان میں جتنا کم ہو سکے کریں، تاکہ ہمارا رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے۔ ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزرے، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، ہر لمحہ اللہ کی قربت میں گزرے۔ جب ہم ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں گے، اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اتنا ہی ہم تقوی دار بنیں گے۔ گناہ کیا ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارے اندر کو، ظاہر کو گندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ گندگی کا نام ہے۔ گناہ اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، جس سے انسان کا دل گندہ ہوتا ہے۔ جب دل گندہ ہو گیا، یہ دل کے 5 جاسوس ہیں، آنکھ، کان، زبان اور قوت لمس۔ جب ان قوتوں کے ذریعے انسان بد نظری کرتا ہے، اس کا فوراً اثر دل پہ ہوتا ہے۔ زبان سے برا بولتا ہے، جھوٹ بولی، غیبت کی، کسی کو گالی دی، یہ سارے بیہودہ کام ہیں۔ اس بیہودگی کا اثر فوراً دل پہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم رمضان کا یہ مہینہ ان گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، زبان کو پاک رکھیں، اپنی نظر کو پاک رکھیں، اور قوت لمس کو پاک رکھیں، کانوں کو گانوں سے پاک رکھیں۔ جب یہ ساری قوتیں پاک ہوں گی تو ہمارا دل پاک ہوگا۔ جب دل پاک ہوا، اس میں ایمان کا استحکام ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، اور ہم اللہ کے قریب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس انداز کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، اور اپنی معصیت اور نافرمانیوں سے ہمارا پوری امت کا تحفظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔